اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلاح انسانیت اور اسلام، علامہ محمد حسین طباطبائی۔ دوسرے مکاتب کی چارہ جوئیاں۔ وہ پسماندہ ممالک جنہیں گزشتہ صدی میں ترقی و پیش رفت کا خیال آیا، اگرچہ انہوں نے سماجی قوانین کو اپنایا، لیکن کیونکہ ان قوانین کی کمزوریوں سے لا علم تھے، نیز اس سلسلے میں انہوں نے مذہب کو حاصل قوت سے بھی استفادہ نہ کیا، اس لیے انہیں گمبھیر صورتحال سے دوچار ہونا پڑا اور ان کے معاشرے تباہی و وحشت کا شکار ہو گئے۔ اس کے برخلاف وہ ترقی یافتہ اور باشعور اقوام جنہیں ان قوانین کی کمزوریوں کا ادراک تھا، انہوں نے قانون کو مکمل ناکامی سے بچانے کے لیے چارہ جوئیاں کیں اور دوسری راہیں اختیار کی ہیں۔ ان اقوام نے اپنا نظام تعلیم و تربیت اس انداز میں ترتیب دیا ہے کہ لوگ لامحالہ بعض عمدہ اخلاقی صفات سے متصف ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب یہ لوگ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی نظر میں قانون مقدس اور قابل احترام ہوتا ہے، اور وہ اس کی خلاف ورزی کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس تربیت کے سبب ان کے معاشرے میں قانون کی پاسداری اور اس کا رواج عام ہے، اور اس کے نتیجے میں ان معاشروں نے قابل لحاظ ترقی کی ہے اور قانون شکست سے محفوظ رہا ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ جن افکار پر ان معاشروں کی تربیت کی گئی ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ پہلا، انسان دوستی، خیر خواہی اور زیر دستوں پر رحم و کرم جیسے افکار و عقائد جو حقیقت بینی پر مبنی ہیں اور بے شک آسمانی ادیان سے لیے گئے ہیں، اور ان ترقی یافتہ معاشروں کے وجود میں آنے سے صدیوں قبل سے ہی دین لوگوں کو ان افکار کی جانب دعوت دے رہا ہے، لہٰذا ان افکار کو اپنانے کی بنا پر آج کے ترقی یافتہ معاشروں میں جو ترقی و پیش رفت نظر آ رہی ہے وہ دراصل دین ہی کی برکت سے ہے۔ دوسرا، وہ موہوم اور فضول عقائد و افکار جن کی بازار خرافات کے سوا کہیں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ مثال کے طور پر یہ لوگ تلقین کرتے ہیں کہ اگر اپنے وطن کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تکلیفیں جھیلو گے یا مارے جاؤ گے تو تمہارا نام تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ خرافات پر مبنی اس قسم کے افکار اگرچہ عملی طور پر نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں، اور ممکن ہے اس قسم کی تلقینوں کے اثر میں آنے والا انسان میدان جنگ میں جرأت و ایثار کا مظاہرہ کرے، بہت سے دشمنوں کو تہہ تیغ کر دے، لیکن ان نظریات کے فوائد سے کہیں زیادہ نقصانات ہیں، کیونکہ اس طرح انسان موہوم پرست اور خرافات پر یقین رکھنے والا ہو جاتا ہے اور اس کی حقیقت پسندی کی فطرت مردہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ خدا اور روز جزا پر ایمان نہ رکھتے ہوں اور موت کو نیستی و نابودی سمجھتے ہوں، ان کے نزدیک ہمیشہ کی زندگی اور موت کے بعد دائمی کامیابی کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ انسان کی آسودگی میں اسلام کی اہمیت۔ جس طرح دین دوسرے اجتماعی طرزہائے فکر کے مقابل ایک منفرد مقام و حیثیت کا حامل ہے، اسی طرح اسلام دوسرے ادیان کے درمیان ایک نمایاں اور امتیازی مقام پر فائز ہے۔ اس بنا پر یہ بشریت کے لیے دوسرے ہر مکتب فکر سے زیادہ موزوں اور سود مند ہے۔ یہ حقیقت اسلام اور دوسرے ادیان و مکاتب کے درمیان ایک موازنے کے ذریعے سے واضح ہو سکتی ہے۔ اسلام کا دوسرے ادیان سے موازنہ۔ اسلام دیگر تمام ادیان کے درمیان وہ واحد دین ہے جو 100% اجتماعی ہے۔ اسلامی تعلیمات نہ ہی موجودہ عیسائیت کی مانند ہیں جس کے پیش نظر انسانوں کی صرف اخروی سعادت ہے، نہ ہی اسلام فی زمانہ رائج یہودیت کی طرح ہے کہ جو صرف ایک ملت کی تعلیم و تربیت کو نصب العین قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی وہ مجوسیوں اور بعض دوسرے مذاہب کی مانند چند محدود اعمال اور اخلاق کی تعلیم ہی کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ اسلام تمام دنیا میں زندگی بسر کرنے والے انسانوں اور ہر زمان اور ہر مکان میں حیات گزارنے والے لوگوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی دنیاوی اور اخروی سعادت کو مد نظر رکھتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ سماجی اصلاح اور دونوں جہانوں کی سعادت کے حصول کی اسلام کے سوا کوئی اور راہ نہیں، کیونکہ اول تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے انسانی معاشروں سے چشم پوشی برتتے ہوئے، خصوصاً اس حال میں کہ جب کہ ان کے مابین روابط روز افزوں بڑھ رہے ہیں، صرف کسی ایک معاشرے یا ملت کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا ایک فضول اور لغو کوشش ہے، اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان کسی تالاب کے صرف ایک قطرے کو صاف کرنا چاہتا ہو۔ ثانیاً یہ کہ دوسرے معاشروں سے غفلت برتتے ہوئے صرف ایک معاشرے کی اصلاح کو نصب العین قرار دینا بشریت کی اصلاح چاہنے کے نظریے کے منافی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں وہ تمام افکار و خیالات
جو انسان اور کائنات کی خلقت کے بارے میں انسانی ذہن میں آ سکتے ہیں، اور وہ تمام اخلاقی صفات جو انسانی نفس کا حصہ بن سکتی ہیں، اور اسی طرح وہ اعمال اور افعال جو انسان سے ظاہر ہو سکتے ہیں پیش نظر رکھے گئے ہیں۔ اسلام نے اپنے نظریے کی بنیاد ان افکار پر رکھی ہے جو حقیقت بینی پر مبنی ہیں، اور ان میں سر فہرست مقام و بنیادی حیثیت خداوند سبحانہ کی توحید کو حاصل ہے۔ اخلاق کے سلسلے میں بھی وہی چیزیں منتخب کی گئی ہیں جو عقل سلیم کے نزدیک پسندیدہ اور توحید کے اصول پر استوار ہیں۔ پھر اخلاق کی بنیاد پر مقررات و قوانین کا ایک ایسا سلسلہ وضع کیا گیا ہے جو انسانی زندگی کے تمام جزیات تک کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ہر سیاہ و سفید، شہری و دیہاتی، مرد و زن، بچے و بوڑھے، خادم و مخدوم، فقیر و غنی کے عام حالات اور استثنائی صورتحال تک میں حقوق و فرائض واضح کیے گئے ہیں۔ ارشاد الہی ہے، کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے بیان کی ہے، جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 24۔ جو شخص بھی اسلام کے اصول و معارف، اخلاقی تعلیمات اور اس کی فقہ پر تحقیق کی نگاہ ڈالے گا، وہ ایک ایسے بے کنار سمندر کا مشاہدہ کرے گا کہ نہ ہی عقل اس کے احاطے پر قادر ہوگی اور نہ ہی فکر اس کی گہرائی تک پہنچ سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اجزاء کا ہر جز دوسرے اجزاء سے پیوستہ، مرتبط اور متناسب ہے۔ دوسرے مکاتب سے اسلام کا موازنہ۔ اگر ہم عصر حاضر کے ترقی یافتہ معاشروں کا بغور جائزہ لیں تو بخوبی دریافت کریں گے کہ اگرچہ ان معاشروں کی سائنسی اور صنعتی ترقی ہماری آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے، وہ ماہ و مریخ کو تسخیر کر رہے ہیں، ان میں پایا جانے والا انتظام و انصرام اور آسائشات انسان کو ورطۂ حیرت کر دیتی ہیں، لیکن اس ترقی و پیش رفت نے قابل ستائش ہونے کے ساتھ ساتھ جہان بشریت پر سیاہ بختی کا دروازہ بھی کھول رکھا ہے، اور صرف ربع صدی کے عرصے میں دنیا کو 2 مرتبہ خاک و خون میں غلطاں کیا ہے اور لاکھوں بے گناہوں کو فنا کے گھاٹ اتارا ہے، اور اب تیسری عالمگیر جنگ کے امکانات انسانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ان مکاتب نے اپنی پیدائش کے آغاز ہی سے انسان دوستی اور آزادی کے نام پر دنیا کی دوسری اقوام کے ماتھے پر غلامی کا نشان ثبت کیا، اور دنیا کے 4 براعظموں کو اپنی استعمار کی زنجیروں میں جکڑ کر براعظم یورپ کی دہلیز پر جب حصائی پر مجبور کر دیا ہے، اور لاکھوں بے گناہ انسانوں کے جان و مال پر ایک چھوٹے سے گروہ کو مسلط کر کے اسے حکومت دے دی ہے۔ البتہ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ترقی یافتہ اقوام خود اپنے ممالک میں مادی نعمات و لذائذ سے بہرہ مند ہیں، اور بہت سی انسانی آرزوئیں مثلاً عدالت اجتماعی، تعلیمی اور صنعتی ترقی وغیرہ حاصل کر چکی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ بے شمار بدبختیاں اور سیاہ روزیاں ان کے دامنگیر ہو چکی ہیں، جن میں اہم ترین بین الاقوامی کشمکش، ہر وقت کی خون ریزیاں وغیرہ ہیں، جو ہر لحظ دنیا کے مستقبل کو تلخی اور تاریکی سے دوچار کر رہی ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ سب تلخ اور شیریں پھل شجر مدنیت کا محصول ہیں، اور ان ملتوں اور معاشروں میں رائج طرز حیات کا مستقیم نتیجہ ہیں جو بظاہر ترقی کی راہیں طے کر رہی ہیں۔ لیکن یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ وہ شیریں پھل جن سے ان اقوام کے لوگ بہراور ہیں اور جن کی بنا پر یہ معاشرے کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئے ہیں، ان کا سرچشمہ راست گوئی، فرض شناسی، خیر خواہی اور ایثار و فداکاری جیسی اخلاقی صفات ہیں، وگرنہ یہی قوانین جو ان ملتوں پر حکمراں ہیں وہ افریقہ و ایشیا کے بعض پسماندہ ممالک میں بھی رائج ہیں، لیکن ان کی بدبختی اور پستی میں روز بروز اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اس کے برخلاف اسی درخت کے جس پھل نے کام بشریت کو تلخ و ناگوار کر دیا ہے اور اس کی سیاہ روزی اور بدبختی کا سبب ہوا ہے، اور دوسروں کی مانند خود ان ترقی یافتہ اقوام کو بھی زوال و نابودی کی جانب کھینچ رہا ہے، اس کا سرچشمہ بعض ناپسندیدہ صفات مثلاً حرص و طمع، بے انصافی و بے رحمی، غرور و نخوت اور سرکشی وغیرہ ہیں۔ اگر اسلامی احکام و تعلیمات کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام ان اولین صفات جن کی بنا پر معاشرے سعادت و کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں کو اپنانے کا حکم دیتا ہے، اور دوسری صفات جو بشریت کی سیاہ روزی اور بدبختی کا سبب ہوئی ہیں سے اجتناب کی تاکید کرتا ہے، اور کلی طور پر ایسے کاموں کی دعوت دیتا ہے جو انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے مفید ہیں،
اور انہی کو اپنی تربیت کی بنیاد قرار دیتا ہے، اور ہر ایسے کام سے جو انسانیت کا سکون غارت کرنے والا اور اس کے لیے مضر ہو، خواہ کسی خاص قوم کے مفاد ہی میں کیوں نہ ہو، پرہیز کی تاکید کرتا ہے۔ نتیجہ: گزشتہ گفتگو سے نتیجے کے طور پر مندرجہ ذیل چند نکات حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا، اسلام کا عطا کردہ طرز حیات ہر دوسرے سماجی مکتب سے زیادہ پسندیدہ اور بشریت کے لیے سود مند ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یقیناً یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے۔ سورہ روم آیت 30۔ دوسرا، عصر حاضر کی مدنیت کا روشن پہلو اور شیریں پھل سب کا سب آئین مقدس اسلام اور اس زندہ مواد کے آثار ہیں جو اس دین نے مغرب کے ہاتھ میں دیا ہے، کیونکہ اسلام مغربی تمدن کے ظہور سے صدیوں قبل ہی اس اخلاقی مواد کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا تھا جس پر آج مغرب عمل پیرا ہو کر ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب نے بستر مرگ پر لوگوں سے فرمایا تھا کہ مبادا تم ایسی راہ اپنا لو کہ دوسرے قرآن پر عمل کے سلسلے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ تیسرا، اسلامی تعلیمات کے مطابق اصل ہدف اخلاق کو قرار دیا جانا چاہیے اور اسی پر قانون کی بنیاد رکھنی چاہیے، کیونکہ پسندیدہ اخلاق کو فراموش کر کے محض مادی منافع کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی سماج کو بتدریج مادیت کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ معنویات کو جو انسان کی حیوان پر برتری کا واحد سبب ہے اس کے ہاتھ سے چھین لیتی ہے اور اس کی جگہ اس میں درندوں کی سی خصلتیں پیدا کر دیتی ہے۔ اسی بنا پر پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، میں تو اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔